قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کو مالداروں پر واجب کیا ہے۔ مالدار کون؟ وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی کوئی قیمت ہو، حاجت اصلیہ سے علاوہ، اس کی ضرورت سے علاوہ اس کے پاس اتنی مالیت ہے، یا اس کے پاس تجارت کا سامان جو کہ اس نے خریدا ہے اس نیت سے کہ وہ اسے بیچے گا۔ اللہ رب العزت نے اس انسان پر قربانی کو واجب کیا ہے، یعنی جس انسان کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو، اور ایسا انسان جو کہ تاجر ہو اور اس نے کچھ ساز و سامان جو کہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، اور ایسا انسان کہ جس کے پاس اتنی مالیت ہو جو کہ آج کل کے بھاؤ میں لگ بھگ 65 یا 60 ہزار یا 70 کی قیمت کا ہو، اپنی حاجت اصلیہ سے علاوہ وہ انسان قربانی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قربانی کو اس پر واجب قرار دیا ہے۔ اور قربانی کسے کہا جاتا ہے؟ قربانی یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کی مالی عبادت ہے، اللہ کے لیے مالی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو مالداروں پر واجب قرار دیا ہے۔ اور خاص جانور کا خاص دن میں، یعنی خاص جانور کون؟ جیسے آپ مثال لے لیجئے، بکرا ہو گیا یا مینڈا ہو گیا، اس کے علاوہ اور بھی جو جانور ہیں جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، وہ خاص جانور۔ اور خاص دن یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کو انجام دیا۔ اور خاص دن سے مراد وہ دن ہے جس میں ہم اور آپ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی حلال جانور کی قربانی کرتے ہیں، وہ خاص دن کہلاتا ہے۔ اور قربانی صحیح ہونے کے لیے انسان کا مسلم ہونا ضروری ہے، انسان کا مسلم ہونا ضروری ہے قربانی کرنے کے لیے، اور انسان کا آزاد ہونا بھی یہ قربانی کے لیے ضروری ہے، انسان کا مقیم ہونا یہ بھی قربانی کے لیے ضروری ہے، اور انسان کا مالک نصاب ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ تمام باتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی انسان کا مالک نصاب ہونا، انسان کا مقیم ہونا، انسان کا مسلم ہونا اور آزاد ہونا، اگر یہ تمام باتیں اس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جو کہ اس حد تک پہنچ چکا ہو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر اس انسان کے پاس موجود ہے، انسان آزاد ہے، مسلم ہے، تو وہ انسان قربانی کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور خاص کر آپ یہ بات ضرور اپنے ذہن نشی کر لیں کہ کافر کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کافر قربانی کرے گا، اگر کافر نے کسی کو ذبح کر دیا، کسی جانور کو کافر نے ذبح کیا قربانی کے لیے، تو اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ اس انسان کا قربانی میں حصہ لینا، یعنی جو انسان کافر ہے یا اس نے ذبح کیا ہو اس کا گوشت کھانا، یہ حرام ہے۔ اور اگر انسان مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آزاد پر قربانی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کی قید میں ہے، کسی کا غلام ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔